بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. 2 صفر المظفر 1443 ہجری بمطابق 10 ستمبر سن 2021 عیسوی. سرور انبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا والی بطحا خواجہ دوسرا اشرف انبیاء احمد مجتبیٰ محبوب رب العلا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس مشن اور پروگرام اور ایجنڈا اپنی اس مقدس جماعت دے حوالے کر کے دنیا تو رخصت ہوئے جس جماعت دا ہر فرد ہدایت دا تابندہ ستارہ ہے، اور اس قدر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں تے اعتماد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری امت دے لوگوں، کائنات دے انسانوں، تواڈے تے میرا طریقہ لازم ہے، یعنی منہج مصطفیٰ، یعنی اسوہ رسول، یعنی اللہ دے رسول دا قول و عمل اور کردار. میرا طریقہ واجب ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء دا طریقہ واجب ہے. یعنی میری زندگی اور حیات مبارکہ دا کوئی گوشہ اگر خفیہ رہ گیا تواڈے تو اور تو رہنمائی چاہیے تو پھر میرا ابو بکر ہے، میرا عمر ہے، میرا عثمان ہے، میرا علی ہے رضی اللہ عنہم.
انہاں دا قول و عمل تہاڈا رہنما ہے، انہاں دا کردار تہاڈا راہبر ہے، انہاں دا اسوہ، انہاں دی پوری زندگی جو ہے وہ تہاڈے واسطے رول ماڈل ہے، کیونکہ میرے تربیت یافتہ نے، یہ اس رستے تے نے جس رستے تے میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گل اعتماد دی، بعض اوقات ایک باپ اپنے نااہل بیٹے تے اعتماد نہیں کرتا، انہوں پتہ ہے کہ اس دے اندر وہ کوالٹیاں نہیں، وہ خوبیاں نہیں، اس واسطے وہ اعتماد کرنے تیار نظر نہیں آتا۔ اور ایک بیٹا ہے باقی بیٹا تو چھوٹا بھی ہے عمر وچ، مگر سمجھدار ہے، زیرک ہے، معاملہ فہم ہے، اور اپنے والدین دا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، تو وڈیاں نو چھڈ کے چھوٹے دے اتے اعتماد کر دینے والدین۔ استاد دے شاگرد تو بہت زیادہ ہوندے نے، مگر ایک بچہ، ایک تلمیذ رشید، ایک ہدایت یافتہ شاگرد جدے تو استاد سب تو زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور ہر معاملے میں اس کو ترجیح بھی دینا ہے، مقدم بھی سمجھتا ہے۔ تو میرے نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیتا ہے، اور یہ نہ آکھو کہ فرش دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے اعتماد کیتا ہے، عرش والا بھی اعتماد کر رہے ہیں۔ ایک کنے کو فرما بردار نے اپنے استاد دے، اے شاگردان رشید، اے مریدان، اے ارادت کیش، اے عقیدت مند، کنے کو اپنے پیغمبر دے فرما بردار نے یہ گواہی دنیا والے کو لین دی ضرورت نہیں، دنیا بنان والے کو لینے ہیں۔ دنیا والے کسی وقت پھٹی بھی مار جاندے، غلط بیانی کر جاندے، غلط گواہی دے دے، ہون بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تے سارے حضور دے صحابہ مرتد ہو گئے، دین تو برگشتہ ہو گئے، دین نو چھڈ گئے۔ اے کتاباں جی لکھیا ہے، اے ساڈے پاکستانی اسلامی معاشرے میں رہن والے بدبخت اپنے آپ نو مولوی سداندے نے، علماء سداندے نے، اور اتھوں تک انہاں دا جڑا بڑا گرو ہے انہیں کی آکھیا سی، اے بھی کتاب دے وچ مندرج بات میں اپنے کولوں نہیں بنا رہا، بہتان نہیں، الزام نہیں، کہ اگر سرزمین اجاز دے اتے ساڑی حکومت قائم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے کھبے سون والیاں نو اسی انہاں دیاں لاشاں نکال کے سمندر برد کرانگے۔ عزائم کتنے ناپاک نے، دور نبوت تو لے کے ایک گروہ ہون تک آ رہے ہیں۔ اس واسطے دنیا والیاں دی گواہی دی ضرورت نہیں، دنیا بنان والا میرے نبی دے مقدس جماعت دے ایک ایک فرد دی گواہی آپ دے رہے ہیں۔ جتھے اللہ گواہ کھڑا ہو جائے، کسی اور دی گواہی دی لوڑ ہے؟ اللہ اکبر۔ اے میرے سامنے سورہ حجرات نکل آئی، اللہ دی گواہی سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ دا قرآن۔
یہ پارہ 26 ہے سورہ الحجرات۔ بے شک وہ لوگ جڑے میرے نبی سونے دے کول میرے پیغمبر دے کول بیٹھے ہوں تے اپنیاں آوازاں نیویاں رکھ دے نے، یعنی اس جماعت دا ادب، اس جماعت دا احترام، کتنے مہذب نے، کتنے متمدن نے، کتنے تہذیب یافتہ نے، کتنے شائستہ مزاج نے۔ ادب سیکھنا ہے تے صحابہ کو سیکھو، تے بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچیا باج ادب تھی کوئی۔ سپیکر بے ادب ہوا ہے، ادب دی گل ہو رہی ہے، علمی ادب سکھاؤ۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اکبر۔ استاد اچھا ہوئے تے شاگرد بھی لائق تے قابل ہوئے، تے شاگرداں میں استاد دا رنگ نظر آندا ہے، تے لوکی آندے نے فلانے دا چنڈیا ہے، ایویں ہی یہ فلانے دا تربیت یافتہ ہے، یہ دا استاد بڑا کامل سی، تے میرے نبی کاملہ دے رہنما نے۔ آپ پیر خدا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت وچوں سب تو ود کے دانا نے، اور اللہ ادب دس رہے ہے کہ میرے محبوب نے جڑے بندے تیار کیتے نے، انج دی جماعت اج تک کسے پیر نے تیار نہیں کیتی، کسے ولی نے انج دے شاگرد تیار نہیں کیتے، کسے نبی نے اس تو پہلے انج دے شاگرد تیار نہیں کیتے۔ لو جی اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی دے امتی جڑے نے وہ اپنے نبی نو بار بار نام لے لے گئے، اوے موسیٰ اوے موسیٰ، ایتھوں تک الزام تراشی تے آ گئے اے موسیٰ نہ مردے، ادھر مردانہ صفات ناپید نے، مفقود نے، اے مرد ہے ہی نہیں، تائیں تے ساڑھے نہ لڑ کے ننگیاں نہاندا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے الزام امتی کلمہ گو اپنے نبی تے پہ لگ گئے، تے بے ادب کتنے نے۔ یا موسیٰ، قرآن کٹ کے ویکھ لو کنی بار موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے قوم نے کدی نہیں آکھیا ساڈے تسی پیر و مرشد ہو، ساڈے نبی ہو، ساڈے پیغمبر ہو، ساڈے اعلیٰ حضرت ہو۔ آج تھے ٹگے ٹگے دے بندے اعلیٰ حضرت بنے نہیں، کی خیال ہے؟ جنہ کو نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ ہدایت ہے، نہ توحید و سنت دا کوئی نور ہے، بلکہ وہ نرے فطور نے۔ اور اعلیٰ حضرت قطب الاقطاب مر جان تے مزار تے لکھا جاندہ ہے مرکز انوار و تجلیات۔ اللہ اکبر۔ مگر اے جماعت جنہوں ہدایت دا سبق پڑھایا ہے میرے مصطفیٰ نے، یہ ساری کلاس، اس کلاس دا ہر شاگرد قابل صد تحسین اور قابل رشک بے مثال ہے، کیونکہ استاد اچھا ہوئے تو شاگرد بھی اچھے ہوں گے نا، لائق ہوں گے۔ تو اللہ کی فرماندا ہے
اے سارے شاگردان رشید میرے مصطفیٰ دے تیار کیتے ہوئے انسان، آپ دے تربیت یافتہ آسمان ہدایت دے تابندہ درخشندہ چمک دے دمک دے تارے، اے ہدایت والے سارے تے اللہ نو تے او دے نبی نو بڑے پیارے تے حق دے دلارے. ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی شک ہے؟ اللہ تو کی گواہی دینا چاہنا ہے؟ فرمایا میں انہاں دی مجلساں اتوں ویکھ رہا ہوں، جدوں یہ مجلس لگی ہوندی ہے میرے نبی دی محفل سجی ہوندی ہے تے میں اتوں چاتی مار کے ویندا ہونا، تے میں وینا کہ اینے بادب نے، اتنے مہذب نے کہ جدوں میرے مصطفیٰ دے چار چفیرے یعنی یہ شمع رسالت دے پروانے چرمنڈ پا کے بیٹھے ہوندے نے تے اینے ادب والے، اینے شائستہ مزاج کہ اپنی آواز میرے محبوب تو اچھی نہیں کرتے. جیڑا بیٹا فرما بردار ہوئے اپنے ابے دے سامنے ابے دی موجودگی وچ اچھی بولدا، بولو کھول کے، اگر چاہیے جی اولاد کاٹی نصیب ہوندی. جڑے فرما بردار شاگرد ہون او استاد دی موجودگی وچ اچھی بول دے نہیں. اللہ استاد تے استاد رہ گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ میرے نبی سونے دی مسجد دے محراب تے بہ کے حدیث دا درس دے رہے نے، اور جس حدیث دا درس دے رہے نے او دا احترام کننا کوئے کہ بچھو لڑ گیا پیر تے، اور نہ سبق روکیا ہے، نہ تکلیف دا اظہار کیتا ہے، نہ چہرے تے کوئی شکن آئی ہے. کسی نے محسوس نہیں ہون دیتا کہ کلاس حدیث دی ہے، حالانکہ حدیث والا موجود نہیں. اتنا سونے دا ادب اور احترام ہے، اور اتنا ادب ہے کہ امام مالک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تابعی نے، سید التابعین نے، جدوں تک زندہ رہے حدود حرم یعنی حرم مدینہ دے اندر پیشاب پخانہ نہیں کیتا. ادب کتنا دور چل کے حدود حرم تو باہر قضائے حاجت واسطے جاندے، اور ساری زندگی چار پائی تے نہیں سوتے. کیوں؟ میرا نبی زیر زمین ہوئے تے مالک چار پائی تے سمے، بے ادبی، گستاخی. اللہ اکبر. اس تو بھی بڑھ کے ساری زندگی حرم دی حدود جتی پا کے نہیں چلے، ننگی پیری چل رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اے سرزمین دے اتے میرے پیر سونے دیاں مبارک تلیاں لگیاں نے. کتے ایسا نہ ہوئے کسے تھاں تے سونے دی تلی لگی ہوئے تے مالک دی جتی اتے آ جائے. اینو ادب کہندے نے، اے ہے احترام. اللہ سانو بھی ادب سکھائے. تو صحابہ کرام کتنے مؤدب نے. عرش والا آپ گواہی پہ دیندہ ہے، کوئی انہاں دی گواہی نہ دے، نہ مینوں کسے دی گواہی دی ضرورت ہے. میں اپنے نبی دی نبوت رسالت دی گواہی بھی آپ دیاں گا، اور آپ دی محنت شاکہ نال جڑی جماعت تیار ہوئی ہے انہاں دے ایمان و ایقان، انہاں دا تقوی، انہاں دی پرہیزگاری اور انہاں دا ادب و احترام جو ہے اس دی گواہی بھی میں آپ خدا دیاں گا. تے خدا جتھے گواہ کھڑا ہو جائے جی، قانون ساز ادارہ فرش تے نہیں عرش تے بھی. ساڈے قانون تے پارلیمنٹ بنا دی ہے نا،
پارلیمنٹ، اللہ نو کسے پارلیمنٹ دی ضرورت نہیں، کسے مجلس شورا دی ضرورت نہیں. وہ جو کہہ دے وہ دین ہے، اللہ جو کہہ دے وہ شریعت ہے، اللہ جو کہہ دے وہ آئین ہے. تسلیم کر دے. قرآن و سنت سپریم لا ہے نا پاکستان دا، سن 73 دے آئین لکھیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب آج تو بعد زینب تیری بیوی جیڑی آپ دے متبنہ دی بیوی. پہلے اللہ ایک بار کہتا ہے، کہہ دیتا ہے، قانون بن گیا. کیونکہ اللہ دا کہنا آئین اور قانون ہے. وہ جس شے نو حکم کرتا ہے وہ شے وہ دی نافرمانی نہیں کرتی. یعنی دیکھو بے جان چیزاں بھی اللہ دیا کنیاں فرما بردار نے. اللہ آکھیا زمینے پانی اگل دے، آسمان تو پانی گرا دے، اے قوم نوح میں تباہ کرنا چاہنا. پانی نے آکھیا یا اللہ میں تے تیرا فرما بردار. ٹھیک. اللہ نے اس پانی دے ذریعے قوم نو نیست و نابود کر دیتا ہے. 80 بندے بچے نے جڑے نبی دے بیڑے تے سوار. جیڑا نبی دا نافرمان ہے وہ پاویں پتر کنان ہے وہ ڈب گیا. زوجہ بھی، بیگم صاحبہ بھی، نبی دے گھر والی ڈب گئی. اللہ اکبر. تو پانی اللہ دا فرما بردار، ہوا اللہ دی فرما بردار، بدل اللہ دے فرما بردار. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ کہندا ہے جدو میں بارش برسانی ہوئے پہلا پیاریاں پیاریاں ٹھنڈیاں ہواواں خوشخبری سنان والیاں بھیج دینا وا. کیونکہ ہر شے میرے رب دی فرما بردار ہے، آگے وہ دی فرما بردار ہے. اللہ فرماندا یا نارا، اے اگ. ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہے. یا اللہ حکم فرمایا کونی ہو جاؤ، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ٹھنڈی ہو جا پر سلامتی والی، زیادہ ٹھنڈی نہ ہونی. تیری ٹھنڈک نال بھی جے میرے خلیل نو کوئی تکلیف تینوں پوچھ لا خبردار. اینی کو ٹھنڈی ہونی اندر ایسی یار ذرا تیز ہے، اینو ذرا مٹھیاں کرو، اینے نمبر تے کر دیو، ایدی کولنگ کٹ جائے کیونکہ برداشت نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا تیری کولنگ اینی کو ہونی چاہیے کہ سکون آ جائے. تو اللہ تعالیٰ دے ہر شے تابعدار ہے، فرما بردار ہے. نہیں تے انسان نے جی. تو میں عرض کر رہا اے جماعت مقدس جماعت صحابہ دی کہ ائمہ کرام لکھتے ہیں الصحابہ تو کلہم عدول، سارے صحابہ عادل نے. اور اللہ کے رسول نے اپنی جماعت کی گواہی دیتی ہے اور امت کو حکم دیتا ہے اکرموا صحابی، اور میرے صحابہ دی عزت کریا جے، ایویں زبانہ نہ کھولیا جے، بکواس کرنا نہ شروع کر دیا جے، دریدہ دانی دا مظاہرہ نہ کریا جے. کیوں؟ اے میرے سنگی نے، میرے ساتھی نے، میرے اخیار نے، میرے ابرار نے، اے میرے دوست یار نے. اللہ اکبر. اور میرے نال پیار ہے، مینوں انہاں نال پیار. وطنوں بے وطن ہو کے سونے دے در تے بیٹھے نے، کی ویکھیا انہاں نے؟ ماپے چھڑ دیتے نے، بھیڑاں بھرا چھڑ دیتے نے، اپنا دیس چھڑ دیتا ہے، مال و منال چھڑ دیتا ہے،
جلال چھڑ دیتا ہے، سونے دے قدماں میں غلام بن کے بیٹھے نے، نہ ویکھیا کی ہے، اور جو انہاں ویکھیا ہے کسے نہیں ویکھنا۔ اللہ اکبر۔ جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، پھر سارے جگ نو پھل پھلا بیٹھے، چوری پھیر محبتاں ساریاں دے، اور کملی والے تو ہو کے فدا بیٹھے، چھڈ حبش ولایت تے روم فارس، اور چھڈ حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، چھڈ حبش ولایت تے روم فارس، اور کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا لینا کی اور خدا کولوں، اونا لینا کی اور خدا کولوں، لب جڑے حبیب خدا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کڈے قسمت والے لوگ نے جنہاں نو ایہو جہا مرشد لب گیا، سونے نبی دی ایک دید، اللہ ایک دید، میں نہ سارے جہان دیاں دولتاں کٹھیاں کر لا، آپ دی دید دا ایک لمحے دا نظارہ جیڑا ہے، اس ایک کڑی دی قیمت دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، چاہے دنیا پر دیاں نعمتاں اکٹھیاں کر۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو، شان والے تابعی نے رحمت اللہ علیہ، اے دسو جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل؟ فرمایا تو کیویں دا سوال کیتا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ تو صحابی رسول نے، عمر بن عبدالعزیز تے تبع تابعین چاہندے نے، کتنا زمانہ بعد ہوئے نے، اگرچہ وہ خلیفہ راشد نے، انہوں دی حکومت جو ہے 2 یا 2.25 سال تے مشتمل عرصہ ہے، مگر عدل و انصاف دے چنڈے گڈ کے اور کائنات نو دسیا ہے کہ میرا دور خلافت راشدہ دا دور ہے۔ فرمایا تو موازنہ کدے نال کر رہے؟ سکول دے دور وچ اپنی سروس دی گل کرنا، بعض لوگ تخریبی عناصر ہوندے نے، شرارت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مسلک دوست نے ایک عالم دین بڑے پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے کہہ رہا ہے مسئلہ کی رکھیا، اچھا جی شاہ صاحب تسی حسینی ہو کہ یزیدی ہو؟ سادات نے انہوں نے تعلق سے تسی حسینی ہو کہ یزیدی؟ وہ بیچارے آکھن کہ میں ان کی آکھن، وہ تو شرارت کرنا چاہتے سن۔ بالآخر ایک کہندہ ہے میرے والے اشارہ کر کے شاہ صاحب نے بلا کے لے آؤ، انہوں کو کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن دی رہنمائی کرتا ہے۔ میں آیا کلاس ہی پڑھا دیا، آ گیا، ہاں جی کی مسئلہ ہے جی، اے دسو جی تسی حسینی ہو کہ یزیدی؟ جی میں مجلس دا رنگ ویکھیا، مجلس دا ماحول ویکھیا کہ کچھ شر پسند عناصر ماحول نو مقدر کرنا چاہتے ہیں، پر پتہ میرے مزاج دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال شیطان پراش تخریبی جراثیم نہیں، میں سلو پسند بندہ۔ اے چشتی صاحب فوت ہو گئے، اساں بھی ہو جانا جی، 3 سال مینوں میرا کوئی ٹکرا، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کوئی مناقشہ، کوئی مجادلہ
ثابت کر سکتا ہے کوئی؟ قاری صاحب تو پڑوس چو بس اللہ تعالیٰ نے مزاج ایندہ دیتا ہے کہ کوششیں کری دی اصلاح کرو، فساد والی گل نہ کرو. اور الحمدللہ اپنے نظریات دی گل کر رہے ہیں، چاہے کتنا بڑا گناہگار ہاں، میں خاکسار ناچیز آج تک ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اعلان کر رہے ہیں، دشمن دے بارے بھی غلط سوچ دماغ وچ نہیں آئی کہ انہوں کوئی نقصان پہنچایا جائے. او دے عمل او دے نال، ساڈے عمل ساڈے نال. تو میں کی جواب دیتا؟ میں کہا مینوں یہ دسو تساں میرے حسین دی توہین کیتی، تسی میرے حسین دے بے ادب اور گستاخ ہو، تو انہوں یہ جرت کمیں پئی حسین دی توہین کرنا؟ وہ کہنے لگے ایسا کی توہین کی تھی؟ میں کہا ہزاراں یزید مل جان میرے حسین دی جتی دے تلوے نال جو خاک ہے وہ دے ایک ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تسا میرے حسین دے مقابلے وچ یزید نو کھڑا کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے؟ صحیح بات. یزید جو بھی ہے او دی فائل، او دے مقدمے دی فائل اللہ کو پہنچ چکی، سانو کوئی لوڑ نہیں عدالتہ لگان دی. مگر انی بات کہاں گا کہ حسین سادات دا چشم و چراغ ہے، حسین ابن علی پسرے علی فاطمہ دا لخت جگر ہے، میرے نبی دا نواسہ ہے، دوش نبوت اور رسالت دا سوار ہے، جنت دا شہزادہ ہے. انہاں وچوں کوئی بھی خوبی مینوں یزید وچ بخا دیو، پھر تسی یزید دے مقابلے، حسین دے مقابلے میں یزید نو کھڑا کیتا تے کیوں کیتا؟ وہ جو نعرے لان لگتا، واہ جی واہ شاہ صاحب. میں کہا حسین میرے بزرگ نے، میرا خون تے حسین دا خون ایک کے، میں اس خان وعدے نال تعلق رکھنا الحمدللہ، مگر میں اپنے کسے بزرگ نو چھوڑ کے کسے ہور دے پیچھے نہیں جا سکتا. حسین دی محبت میرا جزو ایمان ہے، اور جس دل دے اندر حسین دی نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، میں کہاں گا وہ جہنمی ہے. اسی طرح سوال کرنے والے کی تاکہ جی حضرت امیر معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز؟ گل بڑی مزیدار ہے، دھیان رکھیا جی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھوڑی جی فضیلت میں بیان کروں. 40 منشی رکھے نے اللہ کے رسول نے، کاتبان وحی. کچھ لوگ نے جڑے قرآن دی کتابت کرتے ہیں، جبریل آیا کچھ حصہ قرآن دا لے کے، آپ اپنے جیڑا بھی قریب کاتب ہوندہ بلا دے لکھ بھیا قرآن، وہ مخصوص نے چاہتے جو قرآن دی وہی لکھ دے. مگر حضرت امیر معاویہ قرآن دی بھی وہی لکھ دے نے، مراسلات، خطوط، معاہدات، دستاویزات، یہ سب کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول بلا کے لکھوان دے نے. ایتھے تے ریڈر ایسی دا ہوئے وہ مان نہیں کیا دے تے امیر معاویہ تے کاتب تے ریڈر نے میرے نبی سونے دے، اور اللہ کے رسول دی زبان تو دعا نکلی، تینوں تیرا پیر دعا دے وے، تھپکی دے وے، اور تیرا پیر زمین تے نہیں آندا، تو کہنا ہے مینوں پیرا دی تھپکی لگی ہے، میرے وال نظر کرم ہے، تے جنوں زبان رسالت نال جہاناں دا سب تو وڈا جگاں دا پیر، حق دا سراج منیر تے شیمہ دا ویر، تھپکیاں دے وے، دعاواں دے وے، تے تم بکواس کریں.
عرفیت باندیز غوغائے رقیبا آواز سگاں کم نہ کنا دے رزق گدارا. عرفی شاعر ہے رام دا، وہ آندا ہے دشمن بکواس کردے رہندے نے، تو ایویں نہ سوچیا کر فلانا کی پیاندا ہے فلانا کی پیاندا ہے. فقیر اپنی روزی منگ کے لے جاندا، کتے بھونک دے رہندے نے. اللہ اکبر. تو زبان رسالت تو سیدنا و مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما رہے انہوں نے حق کے اللہ دے رسول اللہ دی عدالت ایک درخواست پیش کر رہے ہیں میرے نبی سونے اللہ دی عدالت. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ عرشاں والیا میری ایک تیری بارگاہ دے اندر دعا ہے، میرے معاویہ نو ہادی بنا دے. ہادی کنوں آندے؟ ہدایت والا. ایک ہوندا ہادی، ایک ہوندا مہدی. ہادی تے ہوندا نا ہدایت والا، تے مہدی ہوندا ہدایت دا راہ وکھان والا. اللہم اجعلو حدیث یا معتبر کتاباں دی روایت پیش کر رہے ہیں. اللہم اجعلو ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ میرے معاویہ نو ہادی تے مہدی بنا دے تے اے دے ذریعے لوکاں تک ہدایت پہنچا دے. ایک کیدا جملہ ہے، اور تیرا نہیں میرا نہیں، کسی قانون دان دا نہیں، کسی وکیل دا نہیں، کسی جسٹس دا نہیں، کسی دنیا دے پیر دا نہیں، کسی علامہ اور شیخ المشائخ دا نہیں، کسی قطب الاقطاب دا نہیں، بلکہ رسالت معاب دا جملہ ہے جس دی زبان وہی ترجمان ہے. اے نطق رسالت چوں نکلی ہوئی گل ہے، عام گل نہیں. تیریاں میریاں گلاں دی کی حیثیت ہے؟ میرے نبی محلل بھی نے، محرم بھی نے، شارع بھی نے، ہادی بھی نے، مہدی بھی نے، راہبر بھی نے، رہنما بھی نے، مقتدا بھی نے، کائنات ساری دے پیشوا بھی نے، اور حبیب خدا بھی صلی اللہ. ایک علیحدہ ٹاپک انشاءاللہ ربیع الاول کو آ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا، ہدایت دا راہ وکھان والا بنا دے تے اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت پہنچا دے. یہ دعا ایویں تے نہیں نہ جانی کی آندے، ایویں نہیں جانتی دعا جڑی اللہ دے رسول نے دیتی ہے. حضرت انس کہندے نے مینوں اللہ دے رسول نے ایک دعا دیتی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہو فیما آتیتہ. اللہ میرے انس دے مال وچ برکتاں فرما دے. اللہ میرے انس دی اولاد اگوں دی اولاد دی اولاد وچ برکتاں کر دے تے اللہ اینوں جو کچھ بھی تو دے او دے وچ بھی برکتاں نازل فرما دے. حضرت انس کہندے نے او لوکو میرے پیر دیاں دعاواں دیاں جے برکتاں ویکھنیاں نے تے آ جاؤ میں تانوں برکتاں وکھانا. میرے ایس وقت اپنی زندگی دے اندر میری اولاد دے وچ جڑی دعائے رسول نال اللہ نے برکت فرمائی ہے، 100 تو اتے میرے بیٹے بیٹیاں دے بیٹے اگو اونا دے بیٹے 100 تو اتے نے میرے پیر دیاں دعاواں نے. اور فرماندے نے مال کنا گوئے اکثر مالہ دعا کیتی سی
فرماندے نے اللہ نے مال دے اندر اینی برکت پائی ہے، اینیاں دولتاں نے، مینوں اپنی دولت دا حساب ہی کوئی نہیں۔ بلکہ بصرہ دے اندر آپ کہتے ہیں میرے 2 باغ نے، لوکاں دے باغ سال وچ ایک باری پھل دیندے نے، میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے میرے باغ 2 باری پھل دیندے نے۔ اور فرماندے نے وہ دے ایک پھول ہے، وہ ایڈا قیمتی ہے، وہ دی خوشبو کستوری دی طرح ہے۔ ایک دی دعا ہے، میرے نبی دی دعا ہے۔ پھر آپ فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب وکیل عذاب، اللہ میرے معاویہ نو قرآن دا علم دے دے، اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا لے، اللہ میرے معاویہ دا حساب آسان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کیویں دا تقابل ہے جو تو میرے کو پوچھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل نے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بڑے بعد زمانے پیدا ہوئے نے وہ افضل نے؟ گل سن، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گدے تے سوار ہو کے جا رہے ہوں، اپنے گھوڑے تے بیٹھے ہوں، در راہ معاویہ عمر نشیند، راہ وچ عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوئے، اللہ اکبر، تے حضرت امیر معاویہ دے گدے دے پیران نال جیڑی دھوڑ اڑ دیئے اور اڑ کے گدے دیاں نتھنیاں میں چلی جاندیے، اس دھوڑ دا بھی مقابلہ عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ اکرموا صحابی، میرے صحابہ دا احترام کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ وَلَقَا، اے تواڈے نال چنگے جی۔ ذرا منتقل اخبار حدیث دی کتاب ہے، یہ ایک روایت بھی سنو تو ایمان تازہ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی بن صحابی نے، محدث صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اے لوکو تانوں کی پتا ہوئے میرے نبی دے صحابہ دا مقام کی ہے، شان کی ہے، وقار کی ہے۔ سن لو تواڈے وچوں کوئی بندہ جڑا صحابی نہیں، امت دا کوئی شخص اگر ساری عمر بھی نیکیاں کردہ رہے تے جڑے صحابہ دی رفاقت ہے نا اللہ دے رسول نال ایک کڑی دی او دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی شان ہے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ انہاں وچوں سب تو پہلے صحابی کون نے جنہاں نو قرآن میں صحابی کہندا ہے اور نبی اکرم بھی صحابی کہہ رہے ہیں؟ صحابہ تے سارے ہی نے، پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا مقام ہے، اللہ نے انہاں نو قرآن وچ اپنے نبی دا صحابی آکھیا ہے۔ اذ یقولو لصاحبہ، یہ صاحب کون ہے؟ ایک غار دے وچ دو ساتھی بیٹھے نے، فرمایا ثانی اسنین، دوہاں وچوں دوجا، دوہاں وچوں یہ دو نے، دوہاں وچوں دوجا، یعنی ادھر نبی دوجا صدیق، ادھر صدیق دوجا نبی، دوہاں وچوں دوسرا۔ اذ ہما، جب وہ دونوں تھے، یہ ضمیر مرفوعہ تثنیہ دی، اذ ہما، اذ جب، ہما وہ دونوں تھے، ذرا ہما نو توڑ کے ویکھاں کوئی معنی رہندا ہے؟ ہما دا معنی کیا ہے؟ وہ دونوں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ غیب دیاں 6 ضمائر مرفوعہ نے، اگے حاضر انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ 6 ضمیرہ حاضر دیاں، آنا، نحنو،
دو ضمیرہ متکلم دیاں نے، تو اللہ نے ضمیر مرفوعہ تثنیہ دی دو واسطے استعمال کی تھی. اذ ہما، جب وہ دونوں تھے. کہاں تھے؟ لندن تھے، لاہور میں تھے، کہاں تھے؟ فرمایا فی الغار. جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے. اذ یقولو، جب وہ کہہ رہے تھے. کون کہہ رہے تھے؟ کملی والے کہہ رہے تھے، کائنات کے سید اور سردار کہہ رہے تھے. کسے کہہ رہے تھے؟ لصاحب ہی، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے. وہ ساتھی کون ہے؟ عمر نہیں، عثمان نہیں، طلحہ نہیں، زبیر نہیں، سعد ابن ابی وقاص نہیں. بھئی کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رحم اللہ علی ابی بکر، ابو بکر تے اللہ رحم کرے. دعا کر رہے کسی نال کوئی نیکی کیتی ہوئے نا تے اگلے دے اندروں دعاواں نکل دیاں نے. ایتھے تے تکے نال گن پوائنٹ تے دعاواں کروا. شاہ صاحب میرے بعد دعا کرے جی. اب دیکھو صدیق نہیں آکھیا دعا کرے جی، اندروں پہیاں دعاواں نکل دیاں نے. اور کسی غریب نال تہاڈا رویہ اچھا ہوئے گا، کردار اچھا ہوئے گا، حسن سلوک ہوئے گا تے او دے اندروں آپے دعاواں نکل گیاں. تسی پاویں کول ہوو پاویں نہ ہوو. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ ابو بکر تے رحم کرے. فرماندے نے حاملنی الی دار الہجرت وصاحبنی فی الغار. ابو بکر نے میرے نال رفاقت اختیار کی تھی تے مینوں مکے و مدینے لے کے گئے. صاحبانی فی الغار، غار وچ میرے نال رہ. جویں خطرہ مینوں سی جان دا ایویں خطرہ ابو بکر نو سی. جویں مکے والے میرے دشمن سن ایویں ابو بکر دے دشمن سن. اس واسطے آپ فرماتے نے برملا اعتراف کردے ہوئے ببانگے دہول اعلان کر رہے نے اللہ ابو بکر تے رحم کر. انہیں غار وچ بھی میرا ساتھ دیتا ہے، انہیں ہجرت وچ بھی میرا ساتھ دیتا ہے. وَزَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، اللہ میرے ابو بکر تے رحم کر، انہیں اپنی تھی مینوں بیاہ کے دیتی. سیدہ عائشہ ام المومنین. اور چوتھی دعا کی دیتی اللہ میرے ابو بکر تے رحم کر. آتاک بلالا من مالہ، انہیں اپنا مال خرچ کر کے میرے بلال نو خرید کے آزاد کیتا. یہ دعاواں دے رہے نے. دعاواں کو قسمت والا لیندا ہے استاد کولوں، ماپیاں کولوں. اندر ٹھنڈا ہوئے تو دعا نکلدی ہے نا. اے اندر تپیا ہوئے ماں پیو دا تے اولاد دے آگے دعا نہیں نہ نکلدی. چلو بد دعا نہیں نکلدی تو دعا بھی نہیں نکلدی. اس واسطے میں کہنا جے ماں باپ کو دعا لینی ہے بد دعا نہیں لینی. دعا لینی ہے تو پھر خدمت کرنی پے گی، احسان کرنا پے گا. ایک ماں نے ایک زمانے دے ولی نو بد دعا دے دیتی. کئی باری ماں ملنا ہی یہ اگوں عبادت چ لگا، بیٹا ولی ہے، بیٹا نمازی ہے، بیٹا تہجد گزار ہے، بیٹا اللہ تے اللہ رسول دا فرما بردار ہے، بیٹا صالح ہے، بیٹا نیک تے ابرار ہے. پر اتفاق یہ ہوا ایک باری ماں آئی آواز دیتی پتر نماز پہ پڑھتا. نماز بھی فرض نہیں نفلی عبادت ہے. واپس ٹر گئی بیچاری. دوسری بار آئی پھر یہ ہوئی موقع پیش آیا. تیسری بار ملنا آئی پتر نو پھر یہ ہوئی موقع آدھی جا وے جریج وے میں اینی بار آئی ہوں تینوں ملن، تینوں عبادت تو ہی ویل نہیں، جا کسے کنجری دا منہ ویکھیں. یہ دعا کی تھی
اللہ کی ہویا پھر تسا سنے نا ایک بدکار عورت نے نجائز بچہ جنیا لوکاں پوچھیا یہ کدائی اللہ دے ولی والی اشارہ کرتا ہے یہ دے کام نے جڑا بہتیاں نمازاں پڑھتا ہے لوکاں نے تشدد بھی کیتا کلی بھی ڈھا دیتی حجرہ گرا دیتا او مینوں کیوں مار دیو مینوں دسو تے صحیح میرے نال ظالمانہ سلوک کیوں کر رہے ہو میں کی تہاڈا نقصان کیتا ہے انہاں کہا اچھا بڑا اندر وڑ وڑ کے نفل پڑھنا ہے تسبیحاں ہتھے چ نے متھے تے مراب ہے کرتوتاں تیریاں اے نے ایتھے تے لوگ نیکی کرتے ہون نہ اودے مگر چڑھ جاندے کہ نہیں جی نیکاں دی بے عزتی کارن راضی ہون ہزاراں تے بے شرمانو شرم نہیں آوندی اپنیاں کی کاراں خیر اللہ نے ولی کہندا مینوں دسو انہاں دسیا اے تیرا کام میں انہاں کہ نہیں انج نہیں وہ اس بچے کو لے چلو جنہوں میرا قرار دین دے ہو وہ نوزائیدہ بچہ ہے معصوم ہے اجے بولدا نہیں وہ آنکھو بولدا پر اللہ اپنے ولی دی کرامت بخانا چاہتا ہے سزا بھی دیتی ہے کرامت بھی ظاہر کر دیتی ہے جس وقت بچے کو گئے سینے تے ہاتھ رکھیا کہندے نے اوے اللہ دے بندے دس کدا ہے انہیں کیا میں فلانے ایالی دا فلانا بکریاں دا چرواہا ہے او دا ایک تے چھوٹا بچہ وہ بولیا وہ دی گفتگو سن کے لوگ حیران ہو گئے تے ولی دی ولایت دی تصدیق بھی اللہ کر دیتی لوگاں دے دلاں وچ ہور احترام اور عقیدت آ گئی ہن وہ معافیاں منگدے نے کہ جناب اسی تہاڈا کمرہ بہترین بنانے ہاں ساڈے کول جڑی گستاخی زیادتی ہو گئی سانوں معاف کر دے ماں کو دعا لو استاد کو دعا لو تے جس بندے نو میرے نبی سونے دعا دیتی ہے او دی کی شان ہے بولو نا او دا کی مقام ہے اللہ اکبر اللہ ہدایت دے نہ لوکاں نو جو بد زبانیاں کرتے سبحان اللہ حضرت امام حسن نواسہ رسول دور ہے خلافت دا حضرت امیر معاویہ دا اور انہاں دا وظیفہ ہوندا سی دمشق تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے سن کوئی ایسی وجہ بنی ذرا لیٹ ہو گئی تاخیر ہوئی آپ تک دست ہو گئے اور خط لکھن واسطے بیٹھے کہ میں معاویہ نو خط لکھنا کہ میں بہت تنگ دستاں تے کوئی پیسے بھیج یہ اصل خلافت تے خانوادہ رسول دی سی نا تے معاہدے دے تحت دیتا گیا سی نا سب کچھ اس گھرانے دا سب کچھ ہے مگر حضرت امام حسن درویش سن 6 مہینے خلافت کر کے دستبردار ہو گئے کچھ شرطاں منائیاں کہ سانو اینا وظیفہ ملنا چاہیے ساڈا اے اختیار ہونا چاہیے انہاں سب تسلیم کیتا دستخط ہوئے معاہدہ ہویا اس معاہدے دے تحت وہ واقعی وہ عمل درآمد کر رہے خط لکھن بیٹھے پھر خودداری نے توکل علی اللہ نے اجازت نہ دیتی اور پھر قلم دعات منگوا کے بیٹھے نے نہیں لکھیا رات نو اللہ دے رسول دی زیارت ہوئی علامہ سیوطی لکھ دے نے تاریخ الخلفاء دے اندر بیٹا حسن کی آلے آپ دے نانا پوچھ رہے ہیں کائنات دے سردار پیغمبر پوچھ رہے ہیں ابا جی حالات بڑے خراب نے تو میں تے حضرت امیر معاویہ نو خط لکھن والا سا فرمایا بیٹا حسن تو انہوں ایک دعا دسنا تسی یہ دعا پڑھیا کرو
فرماتے نے خواب دے اندر مینوں اللہ دے رسول نے وہ دعا سکھلائی اور میں خواب وچ یاد کر لئی، جاگیا تے ساری دعا یاد سی۔ میں وہ دعا چند بار پڑھی۔ اسے شام نو حضرت امیر معاویہ دا قاصد، کلیا ہویا قاصد کئی لاکھ روپیہ لے کے آ گیا۔ اگلی رات آئی تو اللہ کے رسول دی پھر زیارت ہوئی۔ حسن بیٹا کیسے ہو؟ ابا جی، انہوں نے وہی ابا جی سن، تہاڈی دسی ہوئی دعا دیاں برکتاں ویکھ لئیاں۔ فرمایا بیٹا حسن اللہ تے توکل کریا کرو، بندیاں تے بھروسہ نہ کرو۔ ویکھیا جے اللہ دے رسول دیاں دسیاں ہوئیاں دعاواں، نسخے کتنے پیارے۔ تو جس بندے واسطے اللہ دے رسول دعاواں کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ، انہاں دی شان وچ گستاخی اور بے ادبی کیتی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس سونے نے ایک بندہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، اپنی مقدس حیات دے اندر، مبارک زندگی دے اندر رخصت ہون تک 1,24,000 انسانوں کامیاب کیتا ہے، تربیت فرما کے، اور انہوں دا جوڑ کوئی نہیں، انہوں دا توڑ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے اعترافی الفاظ، اعتراف کر دیا۔ فرمایا ان من من الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ اور لوگو میریاں سنگتاں نبھانے جو میرا ساتھ دینے، چوکھے ویلے سوکھے ویلے، غم تے خوشی دے ویلے، مصیبت تے راحت دے ویلے، صحت تے علالت دے ویلے، اور قیام تے ہجرت دے ویلے، ہر کڑی تے ہر موقع تے جنہ میرا ساتھ ابو بکر نے دیتا ہے، میریاں سنگتاں نبھائیاں نے، میرے تے مال نچھاور کر دیتا ہے، اپنیاں دولتاں لٹا دیتیاں نے، اے دے وچ آ کے سارے لوکاں وچ میرے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ اینے احسان میرے تے آج تک کسے کیتے ہی نہیں جنہیں ابو بکر نے کیتے نے۔ اور پھر آپ فرماندے نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت وچوں بڑے بڑے رحم دل لوگ گزرے نے، بڑے بڑے رحیم نے، پر ابو بکر سب تو زیادہ میری امت وچوں رحیم ہے، اور میری امت نال سب تو زیادہ رحیمانہ سلوک کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تے میرا ابو بکر ہے۔ ارحم امتی بے امتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون نے؟ ابو بکر۔ آپ نے فرمایا مسجد نبی دے ویڑے دے اندر، مسجد نبی دے سین دے اندر جنہ گھراں دے دروازے کھل دے نے وہ سارے بند کر دیو۔ لا تبقین خوختم الا خوخت ابی بکر، پر میرے ابو بکر دے گھر دا دروازہ جیڑا میری مسجد دے ویڑے وچ کھلدا ہے اے بند نہ کیتا جائے۔ ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے گا۔ میرے آقا دنیا تو رخصت ہو گئے، کئی چیزاں فتنے والیاں پیدا ہوئیاں، فتنیاں نے سر اٹھایا ہے، مدعیان جھوٹے، مدعیان نبوت،
لشکر لے کے جنگاں کرن واسطے آ گئے نے. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا مقابلہ کیتا ہے. مسلمہ کذاب نے جو بنو حنیفہ قبیلے نال تعلق رکھدا ہے او بھی دعوے دار ہے کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں. آپ دی سرکوبی واسطے لشکر بھیج دے نے اور اس لشکر دے اندر جڑے موجود نے انہاں وچ ایک ایسا بھی بندہ ہے جدے کول ایک جرم ہو چکیا ہے. او دے تے بڑا شرمندہ ہے, بڑا نادم ہے, انہوں ویلے ہاتھ نہیں آوندے, او بڑا پریشان ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردا ہے اور کی کہندا ہے ربا میرا جہالت تے کفر وچ رہ کے میرے کول ایک گناہ ہو گیا ہے. میں تیرے نبی دے چچا شیر چچا حمزہ نو شہید کیتا ہے. اللہ ہن میں اسلام تے ایمان چاہ چکے ہاں. اللہ میں اس جرم دا اس گناہ دا ازالہ کرنا چاہنا. ہن اللہ مینوں توفیق دے جویں میں ایک وڈا مومن شان والا ماریا ہے اسی طرح میں ہن ایک وڈا بے ایمان بھی مارنا چاہنا. پر تیریاں توفیقاں دی ضرورت ہے. اس جنگ یمامہ دے اندر جو لشکر صدیقی گیا ہے اے دے وچ بندہ جدا نام وحشی ہے کہو رضی اللہ عنہ اے بھی موجود ہے. اور اینا اپنے جرم تے شرمندہ ہے. جدوں تک میرے نبی سونے زندہ رہنے اے نبی سونے دی مجلس دے اندر آپ دی کنڈ پچھے بہندا ہے کیونکہ جس دن فتح مکہ والے دن وحشی مسلمان ہویا اور ڈردہ ڈردہ حاضر خدمت ہویا. آپ نے فرمایا وحشیا تیرا ایمان تے قبول ہے پر میرے سامنے نہ بیٹھے آ کریں. جدوں میں تینوں ویکھاں گا مینوں اپنا چاچا یاد آ جائے گا. اس واسطے تیرا ایمان بھی قبول ہے, تیرا اسلام بھی قبول ہے, پر میری مجلس دے اندر میرے سامنے نہیں ہو بیٹھنا. اے وحشی بیچارہ جدوں تک حیات نبوی دا دور ہے سونے دی محفل وچ کنڈ پیچھے بہندا رہیا ہے. نال نال دعاواں کردا ہے اللہ مینوں توفیق دے میں کوئی وڈا بے ایمان تے کافر ماراں, میرے ہتھوں کوئی وڈا بے ایمان قتل ہووے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اس جنگ یمامہ دے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ نے کنا وڈا کم لیا ہے. اے مدعی نبوت مسلمہ کذاب حضرت وحشی دے ہتھوں قتل ہویا ہے. 1200 بندہ مسلمان شہید ہویا ہے اس جنگ دے اندر. انہاں 1200 وچوں 300 قرآن دا حافظ شہید ہویا ہے. اور سیدنا عمر فاروق نے مشورہ دیتا ابو بکر کتے قرآن مٹی نہ جائے. اینے حافظ اٹھ گئے نے جامع شہادت نوش کر گئے نے. قرآن دی تدوین کرو, اے دے نسخے جمع کرو اور اس قرآن جو ہے اس نو پورے نسخے نو جمع کر کے محفوظ کرو تاکہ قرآن مٹنا نہ پائے. حضرت عبداللہ بن عمر نے قرآن دے جو نسخے جمع کیتے سن اس ذخیرے دا نام سی صادقہ. کی نام سی؟ صادقہ. یعنی قرآن دے سارے نسخے جمع کیتے او نسخے منگوائے اور ماہر قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے معلم قرآن نے انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ قرآن دی تدوین کرو. اللہ اکبر. اے فتنہ اٹھیا سرکوبی کنے کی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے. ایک اور منکرین دا گروہ اٹھیا ہے اساں ہن زکوٰۃ نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ وہ کہندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ دا
حوالہ دے کے استدلال کر کے کہندے نے اللہ دا حکم ہے اپنے نبی نو کہ تسی زکات لو لوکاں دے مال نو پاک کرو تانوں حکم نہیں سی یہ اللہ دے نبی نو حکم سی اسی جدوں تک وہ زندہ رہے نے زکات دیندے رہے ہیں تینوں کیوں دئیے حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر تیار کیتا ہے انہاں قبیلیاں دی طرف جڑے زکات دا انکار کر رہے نے منکرین زکات نے مانعین زکات نے اس فتنے نو مٹان واسطے ابو بکر صدیق نے کتنی بہادری اور استقامت دا مظاہرہ کیتا ہے کہ میں انہاں لوکاں نال جہاد کراں گا میں انہاں نال لڑاں گا لو منعونی قالا لجاہدتہم اگر زکات وچ کسے اونٹ دی نکیل دی رسی بھی آندی ہے میں وہ بھی انہاں کو وصول کراں گا اس وقت تک انہاں نال لڑاں گا جدوں تک زکات پوری ادا نہیں کرن گے زکات ارکان اسلام وچوں ایک اہم رکن ہے جو نہیں دیندا ابو بکر دے نال جہاد کرے گا حضرت عمر فاروق آئے انہاں آپ دا رویہ ویکھیا کہندے نے یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفے نائب ایک انہیں سخت کیوں ہو گئے ہو کیوں تسی لڑن واسطے تیار ہو گئے ہو تالف الناسا لوکاں نال محبت دا رویہ رکھو ورفق بہم نرمی کرو سختی نہ کرو صدیق جوش جا گئے عمر تو ہی گل کہہ رہے ہیں انت جبار فی الجاہلیتی وخوار فی الاسلام سنیا ہے عمر تو اسلام تو پہلا دور جہالت بڑا ڈاڈا سا ہن تینوں کی ہو گیا ہے وہ تیری شجاعت و بہادری کتھے گئی ہے سن لے عمر تمت دینو دین مکمل ہو چکا ہے کا دن قتال وحیو جبریل ہون نہیں ہونا وحی دا سلسلہ بند ہو چکا ہے دین پورا ہو چکا ہے ہون اس دین جو کوئی نقص پان دی کوشش کرے وہ آنا حیون تے میں جیوندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا میں زکات لواں گا کیڑا مائی دا لال ہے جڑا زکات نہیں دیندا کوئی انکار کر کے ویکھے یا او ہے نہیں یا میں ہے نہیں کتنا بڑا فتنہ مٹایا کن نے ایک نبی نہیں دو مرد نبی ایک عورت نبی نو بھی آدھی میں نبنی ہاں یہ نام ہے سجا نامی بعد چینے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نال شادی کر لی اور او بے ایمان قتل ہو گیا ہے دے صدیق دے اندر ایک اور شخص انہیں طلحہ اسدی اسود انسی سجا نامی خاتون اور مسلمہ کذاب تیناں دی سرکوبی کیتی سیدنا ابو بکر صدیق نے فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے آنکھو نا صدیق بولو فتنہ انسی و اسود انسی فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے زور ردت کا مرتد ہون دا فتنہ اٹھا ہے زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے اللہ اکبر اور فارس و روم کا مٹی میں ملایا کس نے اور دنیا کو حق کا پیغام سنایا کس نے وہ ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے
وہ ثانی حسنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ کون صدیق؟ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء اور تاج الاصفیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ رضی اللہ عنہ۔ صدیق دی عظمت دا کیا کہنا، صدیق دے کرانے دی عظمت دا کیا کہنا۔ اے شرف انفرادی طور تے سیدنا ابو بکر صدیق نو حاصل ہے کہ انہاں دیاں 4 نسلاں میرے نبی دیاں صحابی نے۔ 4 نسلاں۔ نمبرداری کسی دی 2 نسلاں چل دی، کسی دی 3 نسلاں چل دی ہے، اگو اپنی شریک ہو پیدل، ٹھیک ہے نا۔ صدیق دی عظمت، اللہ اکبر۔ آپ بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا عبداللہ عبد الرحمن دونوں صحابی، بیٹی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ قرآن دی حافظہ قاریہ عفیفہ کائنات مریم اسلام مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق اکبر حبیبہ حبیب خدا محبوبہ محبوب خدا، یہ بھی صحابیہ اور ام المومنین، اور آپ دا پوتا بھی صحابی۔ 4 نسلہ صحابیت دے شرف نال اللہ نے مزین کیتا ہے۔ اے ابو بکر دے خاندان میں شرف حاصل ہے کہ 4 پشتاں میرے نبی دیاں صحابی۔ اور اللہ دے رسول نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جن نے مینوں ویکھ لیا او دے تے اگ جہنم دی حرام ہے۔ لا تمس النار من رآنی۔ اور ایتھی گل نہیں مکائی، اللہ دے رسول دی رحمت دا دامن بڑا کشادہ ہے۔ فرمایا او رآ من رآنی، صرف جہنم دی اگ او دے تے حرام نہیں جنہیں مینوں ویکھیا ہے، بلکہ او دے تے بھی حرام ہے جنہیں اونوں ویکھیا ہے جنہیں مینوں ویکھیا ہے۔ یعنی تابعین آ گئے نا، سارے صحابہ تے جہنم حرام، آکو سارے تے جہنم تے انہاں نوں برا کہنے والے تے جہنم حلال، حرامیاں تے نابکاراں تے گستاخاں تے بے ادباں تے میرے نبی دے صحابہ دی شان وچ بکواس کرنے والے، دریدہ دہن اور سب و شتم کرنے والے بدبخت، انہاں تے جہنم دی اگ لازم۔ اور میرے نبی دے صحابہ تو بعد او لوگ جن نے کسے صحابی نو ویکھ لیا او دے تے بھی جہنم حرام۔ اللہ سانو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ۔ مرکزی جمعیت اہل گجرانوالہ شعبہ تعلیمات دے زیر اہتمام ایک عظیم الشان تبلیغی تربیتی اصلاحی نشست ساری جامع مسجد مسلم حدیث کے اندر منعقد ہو رہی ہے، یعنی
اج 10 ستمبر ہے نا، اج بعد نماز مغرب اس دے اندر ساڈے بزرگ عالم دین، ساڈے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا بالفضل مولانا محمد صادق عتیق خطیب پنجاب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی تشریف آوری ہوئے گی، اور انہاں تو علاوہ 12 ستمبر اتوار والے دن جی ایک مسجد قریبیہ ہے مسلم مسجد کا اشتہار تو میں پڑھ کے سنا چکیا، یعنی اج کا ایک پروگرام ہے، تو اس دے اندر سارے دیگر بھی جید علماء کرام تشریف جا رہے ہیں، اس روحانی ایمانی برہانی محفل شرکت فرما کے علماء کرام دی آمد کا پرجوش استقبال فرماؤ اور ثواب دارین حاصل کرو۔ ایک دعائیہ رکھا جی اللہ تعالیٰ نے بچیاں نو صالح بنائے، دیندار بنائے، اور ماں باپ دا فرما بردار بنائے، اکھاں دی ٹھنڈک دا سامان بنائے، آمین تے کہہ دے۔ اچھا جی ایک دعائیہ رکا ہے کہ والدین نے فوت ہو چکے نے اور کہہ رہے ہیں کہ خصوصی دعا فرماؤ اللہ تعالی مرحوم والدین نو جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے جملہ گرشہ خطاموں کو درگزر فرمائے، درجات بلند کرے۔ ایک دعائیہ رکا ہے جی اللہ تعالیٰ نے کاروبار خصوصی برکت فرمائے، کاروبار دے اندر وسعت اور خوشحالی پیدا کرے۔ میں لکھا جی شاہ جی میرے بیٹے نے نوکری واسطے اپلائی کیتا سی اور اس دا ان انٹرویو ہونا ہے جی 15 تاریخ نو، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ اس بچے نو اس مرحلے وچ کامیابیاں نال ہمکنار فرمائے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا